کئی راتوں کی کوشش کے بعد نویرا تھک گئی اور گاؤں چھوڑ گئی۔ اس نے کہا، اگر میرا وجود بوجھ ہے تو پھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ شروع میں گاؤں والے خوش تھے، ہر وقت دن تھا، ہر وقت روشنی تھی۔ روزہ کی روشنی نے گاؤں کو جگمگا دیا، بچوں کی ہنسی، کھیتوں کی ہریالی، پرندے آسمان میں خوشی سے پر پھیلائے اڑتے اور ان کی چہچہاہٹ سے سارا گاؤں گونجتا۔ مگر جلدی مسئلے شروع ہوئے۔ زمین خشک ہونے لگی کیونکہ رات کی ٹھنڈک نہ تھی، کھیت جل گئے کیونکہ سورج کی روشنی ہر وقت رہتی تھی، لوگ تھکن سے نڈھال ہو گئے کیونکہ نیند اور سکون غائب تھا، پرندے بھاگ گئے کیونکہ انہیں رات کی خاموشی چاہیے تھی، یہاں تک کہ دریا کا پانی بھی ابال کھانے لگا۔ روزہ خود ہی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا، اگر رات نہ ہو تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ آخر کار گاؤں والے خود نویرا کو یاد کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، ہم نے غلطی کی، رات بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی دن کی روشنی۔ روزہ نے اپنی بہن کو تلاش کیا اور آخر کار ایک جھیل کے کنارے نویرا کو پایا، مگر یہ وہی نویرا نہیں تھی جو پہلے گاؤں چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے پر پہلے سے زیادہ گہرے اور سیاہ ہو گئے تھے اور اس کے ارد گرد ایک پراسرار دھند چھائی ہوئی تھی۔ نویرا نے روزہ کو دیکھتے ہی کہا، تم کیوں آئی ہو؟ گاؤں نے مجھے مسترد کیا تھا، اب میں اندھیرے کے ساتھ جینے کی عادی ہو گئی ہوں۔ روزہ نے کہا، بہن، گاؤں والے اپنی غلطی مان گئے ہیں، وہ اب سمجھ گئے ہیں کہ رات بھی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ نویرا، لوگ مان گئے ہیں تم صرف اندھیرا نہیں لاتی، تم سکون، نیند اور زمین کو ٹھنڈک بھی دیتی ہو، وہ تمہیں واپس بلانا چاہتے ہیں۔ نویرا نے روتے ہوئے کہا، میں چاہتی تھی کہ لوگ میرا خوف نہ کریں، میری ضرورت سمجھیں، کیا اب وہ سچ میں مان گئے ہیں؟ روزہ نے کہا، ہاں بہن، اب لوگ تمہیں سمجھنے لگے ہیں۔ نویرا نے روزہ کی بات سنی، میں واپس آنا چاہتی ہوں، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ جب روشنی ہر وقت رہی تو زمین جل گئی، درخت سوکھ گئے، پرندے اڑ گئے، دریاؤں کا پانی ابلنے لگا۔ تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر میں واپس آؤں بھی تو میرا اندھیرا اکیلا کافی نہیں ہوگا۔ گاؤں نے زمین کے توازن کو برباد کر دیا ہے، دن اور رات کے قدرتی اصول توڑ دیے۔ گاؤں والے یہ سن کر گھبرا گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سب کو اپنی غلطی یاد آنے لگی۔ ماں زہرا آگے بڑھی اور بولی، زمین کو دوبارہ سانس دلانے کے لیے روشنی اور اندھیرے کو ایک دوسرے میں جذب ہونا ہوگا، تمہیں اپنی طاقتوں کو ایک ساتھ بہاؤ میں چھوڑنا ہوگا۔ مگر یہ کیسے ہوگا ماں؟ ہم دو الگ دنیاؤں کے ہیں۔ ماں زہرا نے گہری سانس لی اور رازدارانہ لہجے میں کہا، وہ دونوں گلاب ایک ہی روٹ سے جنم لیتے ہیں، سرخ روشنی اور کالا اندھیرا دو الگ دنیا نہیں بلکہ ایک ہی شاخ کے دو پھول ہیں۔ اگر تم دونوں بہنیں ان پھولوں کے پاس جا کر ایک ساتھ کھڑی ہو جاؤ تو جڑوں میں چھپی توانائی تمہارے وجود سے جڑ جائے گی، مگر یاد رکھو یہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ جب تم دونوں قریب آؤ گی تو تمہاری روشنی اندھیرے کو جلانے لگے گی اور اندھیرا روشنی کو بجھانے لگے گا۔ تمہیں برداشت، صبر اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کی ہمت رکھنی ہوگی۔ اگر کسی ایک نے بھی ہمت ہاری تو دونوں گلاب مر جائیں گے اور زمین ہمیشہ کے لیے بنجر ہو جائے گی۔ روزہ نے بہن کا ہاتھ پکڑا، نویرا مسکرائی اور دونوں بہنیں باغ میں واپس آئیں۔ جیسے ہی وہ جادو کے باغ میں پہنچیں، کالا اور سرخ گلاب ساتھ ساتھ کھل اٹھے، زمین ہلنے لگی، ہوا میں روشنی اور اندھیرے کی ٹکر گرج کی آواز میں بدل گئی۔ روزہ کے پر سے روشنی کی شعاعیں نکلی جو نویرا کے گرد لپکنے لگی، اور نویرا کے سیاہ پروں سے دھند اٹھی جو روزہ کو ڈھانپنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے دونوں ایک دوسرے کو ختم کر دیں گی۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، برداشت کیا اور ایک دوسرے کو قبول کیا۔ ہوا میں روشنی اور سکون کا ملا جلا رنگ پھیل گیا، مگر اسی لمحے ایک عجیب واقعہ ہوا۔
गुलाबों की जड़ों से एक नया फूल जन्म लेने लगा, न सुर्ख न काला, बल्कि जामनी रंग का एक अनोखा गुलाब जिसकी खुशबू ने पूरे गांव को लपेट लिया। माई ज़ोहरा ने कहा, ये तवाज़ुन का गुलाब है। ये तभी खिलता है जब दिन और रात, रोशनी और अंधेरा एक दूसरे को कबूल करें। सुर्ख रोशनी और काला अंधेरा दोनों की तवानाई ज़मीन में मिली तो एक नया जामनी रंग पैदा हुआ, जो असल में दोनों रंगों का मिलाप है। ये फूल जाहिर करता है कि ज़िंदगी सिर्फ दिन या रात पर नहीं, बल्कि दोनों की बारी बारी आमद पर चलती है। इस फूल की खुशबू नींद भी देती है और तवानाई भी, यानी दिन और रात दोनों का असर साथ। अगला हिस्सा भी हमारे चैनल पर अपलोड है, वो ज़रूर देखें और ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल सुल्तान टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले पार्ट से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।